اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ محتاج شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بات باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے سردار عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل و خیر کی جانب آمادہ کر دی ہے کہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر سردار کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اس مظلوم پر تم نے ظلم ڈھایا ہے۔ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی اس نے اس شخص سے خریدی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت اس نے کارکن افراد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کر دوں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے بد پر شرم دلائی اور کہا یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شراری ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دے دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے اس کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض شخص نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نام پر حلف لیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کے معنی ہے وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ فضول اس مت کو کہا جاتا ہے جو زور سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخین نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر ان لوگوں نے یہ بات حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے، نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن بدا، نمبر 3 فضل بن حارث۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ضرور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن
ابی سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینے کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر حضرت امام حسین کی ایک جائیداد جو ذیل مروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین گورنر ہاؤس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ولید، تم بھی جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبی میں کھڑا ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف فضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ لگا تو اس نے حضرت امام حسین کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین علم ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا کہ عدل غائب ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایک ایسا گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے ایک بات پوچھوں گا کہ تم لوگ صحیح صحیح جواب دو گے۔ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک اور بات پوچھی تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے کہا کچھ دنوں کے لیے تو ہم داخل ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ انہوں نے یہی کہا کہ اے ابو القاسم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ باقی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ نبی کریم کے مدینے کی یہودی قبائل سے یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مساک مدینہ جنگ بدر کے موقع پر یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا۔ وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبور مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینے سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں جا آباد ہوئے مگر اسلامی دشمنی سے باز نہ آئے، بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ کی خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ رمضان 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے معرکے سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے ایک مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان دونوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش اور عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا اور اس پر تمام یہودی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی اور عربیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے۔ یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، مکے والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر آپ کا سابقہ ہم سے پڑا
تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے، اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذیقعد کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بذات یہودی ملک شام کے مقام پر جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں دین پر ثابت قدم رہنے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار ہونے کی شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔